مرتبہ کا واقعہ ہے۔ کسی جگہ ایک نوجوان لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ اس کے لاش کو غسل دیا گیا اور کفن پہنانے کے بعد نماز جنازہ پڑھی گئی، اور ادھر اس کی قبر کی کھدائی کا کام بھی مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد میت کو قبرستان میں لایا گیا اور لاش میں جیسا ہی قبر میں رکھنے لگے تو لوگوں نے دیکھا کہ قبر میں ایک بھیانک سانپ ہے۔ اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اس لاش کا انتظار کر رہا ہے۔ پھر یہ دیکھ کر سب لوگ ڈرنے لگے اور گھبرانے لگے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اس قبر کو بند کر دیا اور دوسری قبر کی کھدائی کی۔ جب قبر کھودی گئی تو قبر کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جیسے ہی پھر سے میت کو لایا گیا اور قبر میں رکھنے لگے تو دیکھا کہ وہی سانپ اس قبر میں موجود ہے جو پہلے والی قبر میں تھا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے تیسری قبر کھودی، مگر اس قبر میں بھی وہی سانپ نظر آیا۔ ان لوگوں نے ایسے ہی بہت ساری قبریں کھود ڈالی، مگر ہر ایک قبر میں وہی بھیانک سانپ موجود تھا۔ پھر اس کے بعد لوگوں نے علماء کرام سے رابطہ کیا تو مولانا صاحب نے بتایا کہ اس لڑکی نے دنیا میں کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہوگا، اس گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ اسے دے رہا ہے۔ مولانا صاحب نے کہا کہ تم جہاں پر بھی اس لڑکی کے لیے قبر کھودو گے وہاں پر اس سانپ کو موجود پاؤ گے، تم لوگ اسے اسی حالت میں دفن کر دو۔ آخر کار اس لڑکی کو اس سانپ کے ساتھ ہی سپرد خاک کیا گیا۔ اللہ اکبر! کتنا خوفناک منظر ہوا ہوگا۔ تدفین کے بعد سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے، لیکن کچھ لوگوں کے دل میں یہ بات ستانے لگی، آخر اس لڑکی نے ایسا کون سا گناہ کیا ہوگا جس کے لیے اس کو یہ سزا مل رہی ہے۔ کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ بات جاننے کی خواہش پیدا ہوئی تو لوگ اس لڑکی کے گھر گئے اور اس کے باپ سے پوچھا کہ آپ کے لڑکی نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی سزا اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کو دے رہا ہے۔ یہ سنتے ہی اس لڑکی کا باپ رونے لگا اور روتے ہوئے کہا، مجھے یہ بات بتانے میں شرم آتی ہے، لیکن سنو اور اپنی بیٹیوں کو سمجھاؤ تاکہ اور کسی کے اوپر یہ عذاب نہ آئے کہ میری بیٹی دنیا میں بے پردہ گھوما کرتی تھی اور اپنے چہرے پر میک اپ لگایا کرتی تھی اور ہونٹوں پر لپسٹک لگایا کرتی تھی اور بازاروں میں گھوما کرتی تھی اور لڑکوں کے ساتھ ناجائز جھوٹی محبت کیا کرتی تھی۔ ہم نے اپنی لڑکی کو بہت سمجھایا مگر اس نے ہماری ایک نہ سنی۔ استغفر اللہ۔ محترم خواتین، اللہ تعالیٰ کو یہ عبرت دکھانا مقصود تھی کہ دیکھو یہ عورت کا کیا عذاب ہوا، کتنا برا اس کا حشر ہوا۔ بے پردہ خواتین اس واقعے سے عبرت لے اور گناہوں سے توبہ کرے۔ دوستو، موت کا مزہ ہر ایک کو چکنا ہے اور سب کو اندھیری قبر میں جانا ہے، لیکن ہم اس دنیا میں ایسے جی رہے ہیں جیسے ہم یہاں ہمیشہ رہیں گے۔ نہیں میرے پیارے، آج ہم دنیا میں مچھر کے کاٹنے پر بھی ہمیں برداشت نہیں ہوتا تو قبر میں سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے سب ہمیں ڈرانے اور کاٹنے آنے والے ہیں۔ تو آج سے ہی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے۔ تو پیارے دوستو، آئیے ہم اللہ تعالیٰ